لاہور اسلام پورہ کے اندر جس طرح 15 سے 25 سال تک کی عمر کے لڑکوں نے عجیب خرافات کی ہیں، ہر سال کرتے ہیں، گزشتہ 3 سے 4 سالوں سے ان کی ویڈیوز منظر عام پر آتی ہیں، خواہ وہ کسی جنڈا پر ہیں، خواہ ان کی کوئی سازش ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کعبہ شریف کے ماڈل بنا کر، گنبد خضرا شریف کے ماڈل بنا کر پھر اس کے آگے ناچنا، پھر گانے بجانا، پھر ڈول ڈمکے کرنا اور عجیب عجیب کپڑے ڈریسنگ ان کی دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا واقعی مسلمان لوگ ہیں، کیا یہ واقعی اہل ادب لوگ ہیں، کیونکہ پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں علماء کرام کی قیادت میں نکلے ہیں، اور جہاں پر بھی جنہوں نے جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالے ہیں، محافل سجائی ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ادب کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ اور ایک مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے نعرے لگاتے ہوئے، نعت خوانی کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے پورے دنیا میں دیکھ لیں، یمن کے اندر دیکھ لیں، شام کے اندر دیکھ لیں، سیریا میں، غزہ میں، ترکی میں، اس کے علاوہ بنگلہ دیش، اس کے علاوہ انڈیا کے اندر ہر طرف ایک ادب کا ماحول تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کے ساتھ محبت کا ایک منفرد، ہر علاقے کے عرف کے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کا جلوس نکالا گیا، حضور کی محبت کے نعرے لگائے گئے، دنیا کا سب سے بڑا جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی یمن کا جلوس تھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس، اس میں دیکھ لیں نہ ان میں کوئی خرافات نظر آتی ہیں، نہ کوئی خرافات ہیں، کیونکہ یہ علماء کرام کی قیادت میں یہ سارے جلوس نکلتے ہیں، بلکہ پورے ادب والے لوگ اس کی قیادت کرتے ہیں۔ اب اسلام پورہ لاہور کے اندر دیکھ لیں، نہ علماء کی قیادت تھی، نہ کوئی عالم موجود تھا، نہ کوئی داڑھی والا بندہ موجود تھا، مطلب یہ کہ جو بادب لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان میں نہیں تھے، یہ چند جوانوں نے، میں کوئی لفظ ان کے بارے میں ایسا نہیں استعمال کرتا، 15 سے 25 سال تک کی عمر کے لڑکوں نے انتہائی جہالت پر مبنی یہ حرکات کی ہیں، خرافات کی ہیں۔ یاسر شامی صاحب نے بھی بات کی، آغا سید عظمت شاہ صاحب ہیں کوئی وہاں کے رہنے والے، انہوں نے اس پر کوشش کی، پولیس نے بھی کوشش کی، انتظامیہ نے بھی کوشش کی، کچھ مس مینجمنٹ ہو گئی اناؤنس کرنے میں، ہم اس کی جانب نہیں جاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا عمل تھا جو ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی گئی، شاہ صاحب کو بھی، اس کے علاوہ دیگر پولیس کے اداروں میں سے جو لوگ ہیں، اور یاسر شامی صاحب یا جو بھی خرافات کے لیے آواز اٹھائے گا، ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے وہ بندہ، کیونکہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے ساتھ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، زبانوں پہ درود و سلام ہونی چاہیے۔ اب ان جوانوں کو دیکھ لیں، نہ ان میں کوئی عالم دین تھا، نہ کوئی داڑھی والا بندہ تھا، نہ کوئی سناخان، نہ کوئی ڈیک لگے ہوئے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، اور اس کو کس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اہل مودت کے ساتھ، اہل محبت کے ساتھ، علماء کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میلاد والوں کے ساتھ، میلاد النبی منانے والوں کے ساتھ۔ یاد رکھ لیں، ہم واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گانے بجا کر کون سی محبت رسول ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ ماڈل بنا کر میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ فتویٰ جاری کریں کہ ماڈل بنانا یہ محبت رسول نہیں، بلکہ یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ ماڈل بنا کر محبت کا اظہار کرنا یہ ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح بھی محبت کے لیے نعت خوانی کی جائے، درود و سلام پڑھا جائے، ذکر کیا جائے، اس کی جانب لوگ آئیں، ادب کی جانب لوگ آئیں، اور اسلام پورہ کے اندر ہونے والے واقعے کی ہم مذمت کرتے ہیں اور تمام اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی گرفت کی جائے، انہیں اگلے سال 12 ربیع الاول شریف سے پہلے اس کی تیاریاں مکمل کی جائیں، تاکہ ایسی پاکستان کے اندر مذہبی منافرت یا کسی بھی حوالہ سے بے ادبی، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، کسی بھی بندے کو ان کا یہ عمل اچھا نہیں لگا، آپ سوشل میڈیا پر لوگوں کے تاثرات دیکھ سکتے ہیں، تو ان لوگوں کی گرفت کی جائے،
اور ان پر سخت پابندی لگائی جائے اور ایکشن لیا جائے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی بھرپور آواز اٹھائی ہے، انتظامیہ کے ساتھ مل کر اٹھانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن کچھ مس مینجمنٹ ان سے ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال ہمیں یقین ہے وہ اس پر توجہ کریں گے، اور ایسی خرافات، ایسی بدعات اور ایسی چیزیں جن کا نہ محبت کے ساتھ تعلق ہے، نہ ادب کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ تعلق ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ایسی بدعات، ایسی خرافات سے بچائے، اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ سب سے پہلے جو رشتہ ہے ہمارا وہ ادب کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ اس رشتے میں اللہ ہمیں دائمی محبت نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی چیز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینہ میں پوری امت کے مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنائی جائے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیاں، حضور کی آمد پر چرچے کرنے، یہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کیے جانے چاہیے۔ اس پر کوئی قید نہیں ہے، لیکن ایسی خرافات کو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کا بالکل رد کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں۔